جب اپنے رب کے حضور پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ تو استقبال کرتا ہے نا اپنے بندوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اعلان نبوت فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان نثار ساتھی ہیں، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر. وہ حضرت ارقم کے مکان میں جا رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا اور دیکھنے والے نے ان کی ماں کو جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا، وہ اس کو ہم نے دار ارقم جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور دار ارقم میں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، حضور کے ساتھی اکٹھے ہوتے تھے. ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے دار ارقم جانا شروع کیا ہے، ایسا کرو کہ واپس آ جاؤ باپ دادا کے دین. بیٹے نے کہا امی جان، میں نے جس ہستی کی غلامی اختیار کیا وہاں سے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ماں نے پھر دھمکی کے انداز میں اسے کہا کہ اچھا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں ایسا کروں گی کہ میں اپنے بال کھلے چھوڑ دوں گی اور ان کے اندر مٹی ڈالا کروں گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ مصعب کی ماں جو ہے وہ پاگل ہو گئی. بہت بڑی دھمکی. پھر اس بات پر بھی مصعب بن عمیر کو فرق نہیں پڑا تو پھر ماں نے کہا پھر گھر چھوڑ دو. گھر چھوڑنے پہ تیار ہو گئے. بڑے ناز و نعم کے اندر پلے ہوئے تھے اور جب گھر چھوڑ کر نکل رہے تھے تو پھر ماں نے آواز دی ذرا واپس آنا. ماں نے کہا یہ جو لباس تم نے پہنا یہ تو تمہارے باپ کی کمائی ہے نا، تمہاری تھوڑی ہے، اس سے بھی دستبردار ہو جاؤ. اس لباس سے دستبردار ہو گئے. روایات کے اندر آتا ہے 2 ٹکڑے بوریے کے اپنے چادر کے طور پر لنگی ایک کی بنائی ہے اور ایک اوپر لے لی. آمنہ کے لال بیٹھے تھے، دیکھا مصعب بن عمیر آ رہا ہے اور مصعب بن عمیر کتنا خوبصورت تھا. اس کی شہادت پر یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آمنہ کے لال شہید ہو. مصعب بن عمیر کو آتے دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ، لگتا ہے کہ مصعب کو اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، حضور کی غلامی کے اندر ہے، جنگ میں شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصعب بن عمیر کے لاشے کو ریت پہ صحرا میں پڑے دیکھا، قرآن کریم کی آیات پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مصعب، میں نے تم سے زیادہ ناز و نعم کے اندر کسی کو مکہ میں پلتے ہوئے نہیں دیکھا. مصعب، میں نے تم سے زیادہ اچھا لباس پہنے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور آج تو شہید ہو گیا ہے، اپنے رب کے پاس جا رہا ہے. ہمارے پاس تجھے کفنانے کے لیے پورا کفن دستیاب ہے. 2 چادریں آئی تھیں حضور کے چچا کے لیے. ایک چادر سید الشہداء امیر حمزہ کو کفنایا گیا اور دوسری چادر سے جب مصعب بن عمیر کو کفنایا جا رہا تھا تو قد ان کا دراز تھا، چادر طرح تھوڑی سی چھوٹی تھی. سر کی جانب کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی جانب کرتے سر ننگا ہو جاتا. آمنہ کے لال نے فرمایا چادر کو سر کی جانب پورا کر دیں اور ان کے پاؤں پہ تھوڑی سی گھاس ڈال کے ان کی تدفین کر.